بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 8 جنرل ریاضی جماعت نحم۔ اس یونٹ 8 سیٹ اور تفعال، اس میں ہم نے سیٹ کے بارے میں پڑھا۔ واضح اور مختلف چیزوں کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں، یعنی ڈسٹنکٹ اینڈ ویل ڈیفائنڈ دی کلیکشن آف ڈسٹنکٹ اینڈ ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹس آر کالڈ سیٹ۔ تو واضح اور مختلف چیزوں کے اجتماع کو سیٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایسی چیزیں اس میں اس کے کچھ ارکان ہوں گے۔ ارکان جب ہوں گے تو وہ ایک سیٹ کہلائے گا۔ اسی طرح بہت سارے سیٹوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ مترتب جوڑوں کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثنائی ربط ہم نے پڑھا، ثنائی ربط مترتب جوڑوں کو ہی ثنائی ربط کہا جاتا ہے، یعنی دو کے درمیان رابطہ تعلق۔ اب دو ہوں گے تو دو مختلف سیٹوں کے ارکان ہوں گے، اس کے بعد ان کی کارتیسی حاصل ضرب ہوگی، یعنی کارٹیزین پروڈکٹ ہے دو سیٹوں کے درمیان، ان کے ارکان کے درمیان۔ دراصل دو سیٹوں کے درمیان تو واضح بات ہے کہ ان کے ارکان کے درمیان ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے آگے پڑھا تھا کہ سیٹوں کو اسی صورت میں ہم یہ مترتب جوڑے بھی بنا سکتے ہیں، کارتیسی حاصل ضرب بھی لے سکتے ہیں، اگر وہ دونوں غیر خالی سیٹ ہوں، یعنی کہ ان دونوں باتوں کے لیے لازمی ہے ہمارے پاس کہ وہ ارکان رکھتے ہوں، یہ سیٹ خالی نہ ہوں۔ اچھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ثنائی ربط پیدا ہو جائے گا دو سیٹس کے درمیان، تو جو سیٹ مترتب کا مطلب یہی تھا کہ وہ ترتیب میں ہوں گے۔ اب کس ترتیب میں ہوں گے؟ وہ ایکس اور وائی کی ترتیب میں ہوں گے۔ تو ایکس اور وائی کی ترتیب میں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکس ایلیمنٹ جو ہمارے پاس ہے کبھی تو وہ سیٹ اے کا ایلیمنٹ ہو اور کبھی سیٹ بی کا ایلیمنٹ ہو، یعنی یہ جتنے بھی ہوں گے، یہ ایک ہمارے پاس نمبر بنے گا، یہ جتنے بھی ہوں گے نمبر، یہ ہمیشہ فرسٹ والے اے کا ہوں گے ایلیمنٹ اور وائی والے بی کے ہوں گے۔ اور اس کو لکھنے کے لیے ہم، چونکہ یہ حاصل ضرب کی بات کر رہا ہے، کارتیسی حاصل ضرب، تو ہم اس کو اس طرح ضرب کی شکل میں لکھتے ہیں، اور اس سیٹ کے ایلیمنٹس کو اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس سے آگے پڑھا تھا کہ یہ ثنائی ربط ہے، دو ارکان ہیں ثنائی ربط۔ اب اس کا ڈومین اور رینج کیا ہے؟ تو ڈومین اس کا جو ہے، یعنی ایکس جو ہے یہ ڈومین ہے اور وائی ہمارے پاس رینج ہے۔ اب ایکس اور وائی کو ہم جب الگ الگ کرتے ہیں تو ہم ان کے درمیان ایک ربط معلوم کرتے ہیں۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں۔ یہاں تک جب ہم نے کر لیا تو اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے ہمارا تفعال معلوم کرنا۔ یہ اب اس کی اقسام پر ہم جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے صرف معلوم کیے وہ کلیکشن، یعنی وہ اجتماع، اس کے بعد ہم نے دو اجتماعوں کے ارکان کے جوڑے بنائے، پھر ان کو بھی ہم نے حاصل ضرب کی شکل میں لکھا۔ پھر اس سے اگلا کام ہم نے یہ کیا کہ جو دو ہمارے پاس سیٹ بن گئے، ہم نے ان کو الگ الگ نام دے دیے۔ ایک کو ہم نے ڈومین کہہ دیا اور ایک کو ہم نے رینج کہہ دیا، ان کی ترتیب کے حساب سے۔ اگر یہ پہلے آئے گا تو یہ بی بن جائے گا، بی کراس اے، پھر یہ ہمارے پاس ڈومین ہوگا اور یہ رینج ہوگا، یعنی ہم نے اس کی ترتیب کے حساب سے دونوں سیٹوں کو الگ الگ نام دے دیا۔ اب ہم اس کی اقسام پڑھتے ہیں کہ کس میں کون کون سی ہیں۔ اب ہم تفعال کو پڑھتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھیں۔ اگر اے اور بی دو غیر خالی سیٹ ہوں، دیکھیں وہی والی بات کہ اس میں ایلیمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، ان کے ربط بھی کیسے معلوم کریں گے اور اس کے سیٹ کا آپس میں تعلق بھی کیسے معلوم کریں گے، تو لازمی ہے غیر خالی سیٹ ہوں۔ تو اے کراس بی کے کسی بھی ثنائی ربط ایف کو، اب یہ ثنائی ربط کو ہم نے نام دے دیا ایف، کسی بھی ثنائی ربط ایف کو اے سے بی میں تفعال کہا جاتا ہے۔ کس صورت میں کہا جائے گا؟ اگر یہ دو شرائط پوری کرے گا۔ نمبر ایک، ڈومین آف ایف برابر ہے اے۔ اب یہاں پہ ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پہلے ارکان اس کے ہوں گے، جیسے یہ ربط ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو پہلے رکن ہوتا ہے ایکس، وہ اے کا ممبر ہوتا ہے، تو وہ پورے کا پورا سیٹ اے کو، اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے نا کہ فنکشن میں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس ہوں، لیکن تفعال کس وقت ہوگا؟
جب پورے کا پورا سیٹ اے کور ہو جائے گا کوئی ایلیمنٹ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، سارے ایلیمنٹس اے کے وہ کسی نہ کسی سے ثنائی ربط بنا رہے ہوں گے بی میں. یہ دیکھیں نا بی ہے ہمارے پاس. سیکنڈ ہمارے پاس ایف میں شامل مترتب جوڑوں کے پہلے ارکان میں تکرار نہ ہو، یعنی جوڑے ثنائی ربط تو بنائیں لیکن صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ نہیں. اسے علامتی طور پر یوں لکھا جاتا ہے ایف اے سے بی میں ایک تفعال ہے، یعنی ایف اے سے بی میں تفعال ہے. تفعال کو ظاہر کرنے کے لیے ایف کی جگہ F1 اور F2 آر اور جی بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ وہ اس لیے بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ ہم نہیں لکھیں گے، کیونکہ ایکس وائی زیڈ ہمارے پاس ان کے ارکان کی شکل میں لکھے جاتے ہیں. یہ جس طرح یہ ہے ہم ان کو ارکان کی شکل میں لکھتے ہیں، تو ان کو کس شکل میں لکھتے ہیں؟ ایف کو F1 F2 F3 آر اور جی کی شکل میں لکھتے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں یا اس کی اقسام دیکھتے ہیں. تفعال کی اقسام کائنڈز آف فنکشنز. پہلا ہے میں فنکشن یعنی انٹو فنکشن. اگر ایف اے سے بی میں تفعال ہو تو یہ میں فنکشن کہلاتا ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ رینج آف ایف از ناٹ ایکول ٹو بی. اب یہاں پہ جو بات ہم نے پہلے دیکھی وہ یہ تھی کہ 2 تو باتیں وہ کرے گا لازمی. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا یہ 2 اگر شرائط پوری کرتا ہے، یعنی ڈومین آف ایف برابر ہے ایکس اے کے، ڈومین آف ایف برابر ہے اے کے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ مترتب جوڑوں کے پہلے ارکان میں تکرار نہ ہو. تو اب یہاں پہ یہ ایک مثال بھی دی ہے اس نے، دیکھیں یہ اس کے ارکان ہے اے کے اور اس کا یہ ایلیمنٹ ہے 2. اس کی تکرار ہو رہی ہے. تکرار سے کیا مراد ہے؟ یہ بی کے ساتھ بھی ربط ہے اس کا، اور اس کا ربط ڈی کے ساتھ بھی ہے، تو یہ فنکشن نہیں ہے. اب اس کو دیکھیں، ہمارے پاس F4 تو یہ ہمارے پاس تکرار نہیں کر رہے، تو یہ ہمارے پاس تفعال ہے. اب اس میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ تفعال ہونے کے لیے پہلے تو وہ اس میں شامل تو ہوگا نا، پہلے آپ اس کو چیک کریں گے کیا یہ فنکشن ہے. اگر یہ تفعال ہے تو پھر کس قسم کا تفعال ہے وہ بات کی بات ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈومین آف ایف از ایکول ٹو اے. اب دیکھیں یہ والا بھی پورے کا پورا سیٹ اس میں کنٹین کر رہا ہے، یعنی سب کے ربط ہیں، دوسرا بھی سب کے ساتھ کنٹین کر رہا ہے. لیکن اگلی شرط جو ہے ایف میں شامل مترتب جوڑوں کے پہلے ارکان میں تکرار نہ ہو. اب یہ مترتب جوڑوں کے پہلے ارکان ہیں، اس میں اگر تکرار یہاں پہ جس طرح 2 میں تکرار ہوئی ہے تو یہ پھر تفعال نہیں ہے. اب تفعال کے لیے لازمی یہ ہے کہ دونوں شرائط کو مکمل کرے، دونوں شرائط کو پورا کرے. دونوں میں سے اگر ایک کو بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفعال نہیں ہے. اب دیکھیں سیٹ بھی مکمل کر رہا ہے، پورا سیٹ اے ہے اور تکرار بھی نہیں ہے، تو یہ اس کی تفعال کی شرط دونوں پوری کر رہا ہے. تفعال یہ ہے، یہ تفعال نہیں ہے، یہ تفعال ہے. اب آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب تفعال ہے تو کس قسم کا تفعال ہے؟ اگر ایف اے سے بی میں تفعال ہو، دیکھیں یہاں تک جب بات کر رہا ہے نا تفعال ہو تو وہ پہلی 2 شرائط مکمل کر چکا ہے. دونوں شرائط مکمل کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کہ آیا رینج بھی اس کی پوری نہیں ہے. یعنی پوری نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک آدھا ایلیمنٹ رہ گیا ہے، ایک سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں جو کسی ایک کے ساتھ، یعنی بی سیٹ کے کچھ ایسے ایلیمنٹس باقی رہ گئے جو اے میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں بنا رہے، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ میں تفعال ہے. اسے یوں لکھا جا سکتا ہے کہ ایف سچ دیٹ اے انٹو بی، یہ انٹو فنکشن ہے. اب اس کے بعد اگلا ہے 1 فنکشن. اگر ایف اے سے بی میں تفعال ہو، اب دیکھیں یہاں پہ یہ جب بات کرتے ہیں تفعال ہو تو پہلی 2 شرطیں پوری کر چکا ہے وہ، اور اگر ایف میں شامل تمام مترتب جوڑوں کے دوسرے ارکان میں بھی تکرار نہ ہو. اب دیکھیں تکرار نہ ہو، اب یہ نہیں بات کر رہا کہ اس طرح رہ جائے، صرف وہ کہتا ہے تکرار نہ ہو، تو یہ 1 تفعال ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومین کا ہر رکن سیٹ بی کے ایک اور صرف ایک رکن سے مربوط ہوگا. اسے یوں لکھا جاتا ہے ایف سچ دیٹ ایف از اے فنکشن آن اے 1 آن بی. میں اور اے کے تفعال انجیکٹو اگر فنکشن ایف اے سے بی میں تفعال ہو تو ایف میں اے کے ایک تفعال ہوگا جب رینج آف ایف از ناٹ ایکول ٹو بی. اچھا، اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ہم چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، بلکہ آپ کی بک میں یہ مثال اس نے دی ہے. یہ دیکھیں، جب یہ ریپیٹ بھی نہ کریں اور ان میں سے کوئی باقی بچ بھی نہ گیا ہو تو تفعال ہوگا. اب اس سے اگلی بات کرتے ہیں. یہ اس کے ایکول جو ہے، یہاں تو اتفاق سے سارے ہی اس کے بن گئے. اگر ایک آدھ کوئی رہ جاتا اے بی سی ڈی رہ جاتا باقی، تب بھی یہ کنڈیشن کمپلیٹ کرتا تھا کہ پورا سیٹ تو نہیں ہے لیکن فنکشن ہے. اور پھر اگلا یہ تھا کہ ایک کے ساتھ کر رہا ہے، ریپیٹیشن نہیں ہو رہی، اس سائڈ پہ کسی کی ریپیٹیشن نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے. اور اگر یہ دونوں مل جائیں میں اور 1 یعنی یہ والی کنڈیشن اور یہ والی کنڈیشن جب دونوں مل جائیں تو ہم اس کو انجیکٹو فنکشن کہتے ہیں. پیپر میں آپ کے پاس آ سکتا ہے انجیکٹو فنکشن سے مراد ڈیش اور ڈیش فنکشن ہے، یعنی انٹو فنکشن پلس 1 فنکشن. یہ دونوں جب اکٹھے ہوں گے، دونوں کنڈیشن سیٹسفائی کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ. اچھا، ان دونوں کنڈیشن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے ناٹ ایکول ٹو بی ہے اور یہ بھی ناٹ ایکول ٹو بی ہے، تو پھر تو ایک جیسے ہو گئے نا. لیکن نہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام مترتب جوڑوں کے دوسرے ارکان میں بھی تکرار نہ ہو. یہ والی شرط اس میں نہیں ہے. یہ ہو سکتے ہیں، تکرار کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھاتی ہوں. میں تفعال یعنی انٹو فنکشن، اور اس کی جو مین کنڈیشن یہ ہے کہ رینج آف ایف از ناٹ ایکول ٹو بی. ہم نے کوئی سے بھی سیٹ لے لیے. اے، اس کے ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 اور اس کے ہیں 4 5 اور 6. ایف کوئی فنکشن ہے آپ کے پاس جس کی رینج بی ہے، لیکن جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ جب پیئر بنا رہے ہیں، یہ جب ربط بنا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایلیمنٹس چھوڑ دیے، یا اگر فرض کریں اس سے زیادہ بھی ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی ایلیمنٹس ہیں اور وہ کسی کے ساتھ پیئر نہیں بنا رہے، یہ دو کسی کے ساتھ نہیں بنا رہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پورا سیٹ بھی نہیں ہے، یہ پورا سیٹ ہے. یہ تو فنکشن کے لیے لازمی بات ہے. پہلی کیا تھی کہ پورا سیٹ کور کرے، دوسرا یہ تھا ریپیٹ نہ ہو. تو یہ کور بھی کر رہا ہے اور ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا، تو فنکشن تو یہ ہے. لیکن ہم جب رینج کی بات کرتے ہیں تو رینج میں بھی ایلیمنٹ جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جو کسی کے ساتھ بھی ربط نہیں بنا رہے. تو ہم پھر اس قسم کی اس ٹائپ کو ہم کہتے ہیں رینج انٹو فنکشن، جس میں رینج آف ایف ناٹ ایکول ٹو بی ہو. ٹھیک ہے، وہ فنکشن پہلے سے ہے لیکن یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کر رہا. اب اگر یہ 1 کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا 1 میں بھی اس طرح ہے کہ ایک سیٹ اے کا ایک ایلیمنٹ سیٹ بی کے ساتھ ربط بنا رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی دفعہ بنا رہا ہے. یہ دیکھیں، جتنے سیٹ اے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ یونیکلی یعنی یونیک طریقے سے ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ربط بنا رہے ہیں.
نہ اس طرف آپ کے پاس ڈبلنگ ہو رہی ہے نہ اس طرف ڈبلنگ ہو رہی ہے، لیکن سیٹ بی کور نہیں ہو رہا، اس کے ایلیمنٹس رہ گئے، باقی بچ گئے، تو یہ آپ کے پاس فنکشن 1 تو ہوگا اور انٹو بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہوگی کہ انٹو تو یہ ہے، ظاہر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر رہا ہے کہ یہ والی کنڈیشن ہوگی تو یہ والا ہوگا، لیکن ریپیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ریپیٹ نہیں ہو رہے، یہ بھی ریپیٹ، یہ تو خیر ہوں گے نہیں فنکشن ورنہ نہیں ہوگا، یہ ریپیٹ نہیں ہو رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 1 ہے اور انٹو ہے۔ اور ایسا فنکشن جو 1 بھی ہو اور انٹو بھی ہو اس کو انجیکٹو فنکشن کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی اگلی قسم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یعنی آن ٹو فنکشن اور بائیجیکٹو فنکشن۔ آگے ہم دیکھتے ہیں پر تفعال یا آن ٹو فنکشن یا سرجیکٹو تفعال۔ اگر ایف اے سے بی میں تفعال ہو تو ایف پر تفعال ہوگا جب رینج آف ایف برابر ہے بی کے۔ اب برابر ہے بی کا کیا مطلب ہے؟ پورے کا پورا سیٹ کور کرے گا، اس طرح رہ نہیں جائے گا، چھوڑے گا نہیں، بلکہ سارے ایلیمنٹس اس کے ساتھ پیر بنائیں گے، ربط بنائیں گے۔ اسے یوں لکھا جاتا ہے کہ ایف از فنکشن فرام اے آن ٹو بی۔ ای میں دیکھیں ایک اور ایک پر تفعال بائیجیکٹو تفعال۔ اب ایک سے ایک پر تفعال، اگر ایف اے سے بی میں تفعال ہو تو ایف 1 اور پر تفعال ہوگا جب یہ 1 اور پر تفعال ہو، جیسا کہ اب اس میں بتایا اس نے مثال میں ڈائیگرام سے بتایا، ایف از فنکشن فرام اے ٹو بائیجیکٹو آن بی، بائیجیکٹو فنکشن آن بی۔ اچھا یہاں پہ ایک ایگزامپل وہ لے رہا ہے، ایگزامپل 2 ہے، اگر سیٹ اے آپ کے پاس ہے 1 2 3، بی ہے اے بی سی، اور فنکشن کیا ہے 1A 1 2A 3B، 1A 2A 3B، تو فنکشن تو یہ ہے کیونکہ کوئی ایلیمنٹ رہ بھی نہیں گیا اور ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا۔ سیٹ اے سے بی میں تفعال ہے کیونکہ رینج آف ایف برابر ہے اے بی ناٹ ایکول ٹو بی۔ تفعال یہ ہے لیکن مین تفعال ہے، ٹھیک ہے، رینج آف ایف از ایکول ٹو اے بی ناٹ ایکول ٹو بی، تو یہ تفعال تو ہے لیکن میں تفعال ہے۔ اچھا اب اگلی ایگزامپل میں وہ بتا رہا ہے کہ اے آپ کے پاس فنکشن ہے، اے سیٹ ہے آپ کے پاس 1 2 3، بی ہے اے بی سی، تو ایف اے سے بی میں ایک تفعال ہے جو اس شکل سے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے ایلیمنٹس کور ہو رہے ہیں، ربط بنا رہے ہیں، ریپیٹ بھی نہیں ہو رہے، اور بی کے ایلیمنٹ سارے بھی کور ہو گئے اور انہوں نے کوئی ریپیٹیشن بھی نہیں کی۔ تو ایف 1 تفعال ہے کیونکہ سیٹ بی کے ارکان میں تکرار نہیں ہے، یعنی ہر رکن ایکس بلانگس ٹو اے کے لیے موجود ہے، وائی بلانگس ٹو بی، یعنی اگر ایک ایکس ہے جو ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کے لیے ایک وائی جو بی کا ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے، تو 1 بلانگس ٹو اے کے لیے موجود ہے اے بلانگس ٹو بی، 2 بلانگس ٹو اے کے لیے موجود ہے بی بلانگس ٹو بی، اور 3 بلانگس ٹو اے کے لیے موجود ہے سی بلانگس ٹو بی، لہٰذا ایف ایک بائیجیکٹو تفعال ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہی والی کنڈیشن کمپلیٹ کر رہا ہے، یہ میں تفعال والی، کیونکہ کیا کنڈیشن تھی کہ ناٹ ایکول ٹو بی، ایف آف اے از ناٹ ایکول ٹو بی، دیکھیے ایک رہ گیا نا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو ایف اے سے بی میں ایک تفعال ہے، تو یہ آپ کے پاس انجیکٹو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے ایکسرسائز کا کویسچن کرتے ہیں۔